ملاکنڈ ڈویژن گورنمنٹ کنٹریکٹر ایسوسی ایشن نے فنڈز کی عدم فراہمی اور حکومت کے ناروا سلوک اور حکومتی ممبران اسمبلی کے بجا مداخلت پر تمام جاری کام بند کرنے کے ساتھ ساتھ مطالبات کی منظوری تک ہڑتال کا اعلان کیا۔ پشاور ڈویژن کے صدر مہر زمان خان نے بھی حمایت کا اعلان کیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کنٹریکٹر ایسوسی ایشن ملاکنڈ ڈویژن کا ایک احتجاجی اجلاس شکدر میں منعقد ہوا، جس میں ملاکنڈ ڈویژن کے صدر انجینئر اکرم اللہ، جنرل سیکرٹری عمران ٹھاکر، صوبائی سیکرٹری اطلاعات نیاز اللہ برکی سمیت دیر لوئر، دیر بالا، سوات، بنیر، شانگلہ، چترال، باجوڑ، بنیر اضلاع کی صدور اور جنرل سیکرٹریز نے بھی بھرپور شرکت کی۔ اجلاس میں ملاکنڈ ڈویژن کے کنٹریکٹر کو درپیش مسائل زیر بحث لائے گئے۔ مقررین نے کہا فنڈ کی عدم فراہمی کی وجہ سے ٹھیکیدار برادری شدید مشکلات کا شکار ہے اور پچھلی حکومت کی جاری کردہ ٹینڈرز میں ٹھیکیداروں کے اب تک کروڑوں روپے کی واجبات بقایا اور ساتھ ہی ساتھ موجود حکومت کی ناقص حکمت عملی اور منتخب نمائندوں کی جاری ترقیاتی کاموں میں بے جا مداخلت کے سبب ٹھیکیداروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور بہت ساری پروجیکٹ میں فنڈز ریلیز نہیں کیے گئے، جس کی وجہ سے سیمنٹ، سریا، پائپ اور دیگر مٹیریل کی نرخ روز بروز بڑھ رہے ہیں، جس سے کنٹریکٹر کو موجودہ وقت میں مالی خسارے کا سامنا رہا ہے۔ لہٰذا مارکیٹ ریٹ کے مطابق جاری کاموں میں ریٹ دیا جائے، اسکلیشن، ٹیکنیکل سیکشن، بروقت ورک آرڈرز کا اجرا، ٹائم میں توسیع، بروقت فراہمی، ڈرائنگ اور ڈیزائننگ، ٹینڈرز فارم ریٹ نافذ کرنے کا فیصلہ کرنے سمیت ملاکنڈ ڈویژن کو 2023 تک استثناء حاصل ہے اور اوگرا ایف بی آر نے ٹیکس نافذ کی کوشش کی تو اس کے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے، جبکہ اب 7% انکم ٹیکس اور ہولڈنگ ٹیکس نافذ ان کا معاشی قتل ہے۔ بلوں سے زیادہ بلوں پر پابندی لگائی جائے، ورک ڈن فنڈز نہ ہونے پر کراچی انٹر بینک ریٹ منافع دینے کے قانون کو یقینی بنایا جائے اور ٹینڈرز میں اباؤ اور بلو سسٹم ختم کر کے آئٹم سسٹم نافذ کیا جائے۔ وکلاء بار کونسل کی طرح کنٹریکٹر کی بھی ریگولیٹری اتھارٹی CEP کو اختیارات دیے جائیں، پرفارمنس سیکورٹی اور گارنٹی کو منظور کیا جائے، منتخب ممبران اسمبلی کی مداخلت بند کی جائے اور جس اسکیم میں 50% فنڈز پہلے سے دستیاب اب نہ ہو اس کا ٹینڈر نہ کیا جائے اور ضمن اضلاع میں ای بیڈنگز ختم کیا جائے۔